اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اس سے ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا، اس سے ان کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا، اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں کیا بتلایا گیا۔ اگر آپ کسی کو قرآن پڑھنے کا کہیں گے، آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھنے کا کہیں گے، یا آپ کسی کو صدقے کا حکم، کسی کو نیکی کا حکم کہیں گے، تو اس کا اجر اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات، اگر آپ کسی کو گناہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کا کہتے ہیں، کسی کو برے کام کا مشورہ دیتے ہیں اور وہ بندہ وہ کام کر لیتا ہے، تو یاد رکھیے گا، آپ کو بھی گناہ ملے گا اور اس کو بھی گناہ ملے گا۔ عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ خود بھی کوئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے، اور وہی لوگ بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کسی کو گانا شیئر کرتے ہیں تو جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ملے گا، اور اگر آپ کسی کو حدیث شیئر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شیئر کرتے ہیں، اللہ کا فرمان یا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرمان آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کسی کو وربلی بیان کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی اس پہ عمل کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے مال کو درست کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ایک روایت میں رافع سفیان کے یہ الفاظ ہیں: تم میں سے افضل وہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج بین کی سی ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور بو بھی خوشگوار ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں۔ جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ناز بو کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن ذائقہ تلخ ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال تم میں کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی تلخ ہے اور خوشبو بھی نہیں۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔